حضرات، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کی تعلیم سے، قرآن کے علم سے، قرآن کی محبت سے دور نہ رہنے پائیں، بلکہ ان کے دل کے اندر، ان کے سینے کے اندر، ان کے قلب کے اندر قرآن کی محبت، قرآن کا علم بسا دیا جائے، تاکہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے ہو کر کامیاب نظر آئیں۔ کیونکہ حضرات محترم، علم سے کتنا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک قبر جو ہے اس پر عذاب ہو رہا ہے، وہ قبر جو ہے جہنم کا گڑھ بن چکی ہے، عذاب الہی میں مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ قبرستان سے گزر جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد جب آپ جو ہے اسی قبرستان سے گزر ہوتا ہے، اسی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو عذاب میں مبتلا تھا اب وہ انسان نجات پا چکا ہے۔ جس کی قبر جو ہے عذاب میں مبتلا تھی، جو انسان قبر کے اندر عذاب الہی میں گھرا ہوا ہے، اب جو ہے اس کی قبر جو ہے وہ گلے گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے، خوشبو سے مہک رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کرنے لگے، مولا، جب میں اس قبرستان سے گزرا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے، یہ قبر کا جو انسان ہے عذاب الہی میں مبتلا ہے، مگر اے پروردگار عالم، اے الہ العالمین، اب یہ انسان نجات پا چکا ہے، اس کی قبر جو ہے وہ گلے گلزار بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے۔ اے مولا، وجہ کیا ہے؟ اے پروردگار عالم، معاملہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اے میرے پیارے پیغمبر، جو انسان قبر کے اندر عذاب میں مبتلا تھا، جب یہ مرا تھا تو بڑا گناہگار تھا، مجرم و ناکارہ تھا، سیاکار تھا، اسی لیے اس کو اس کے کیے کی سزا مل رہی تھی، اس لیے یہ عذاب میں مبتلا تھا۔ مگر اے میرے پیارے پیغمبر، جب یہ انسان مرا تھا تو اپنی بیوی کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ چھوڑ کر مرا تھا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، آج اس کا یہ بچہ جو ہے 5 یا 6 برس کا ہو گیا ہے۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو لیا اور ایک عالم دین کے پاس پہنچ جاتی ہیں اور عالم دین سے کہتی ہیں، اے مولانا صاحب، میرے بچے کو اللہ کا کلام سکھاؤ، میرے بچے کو قرآن کی تعلیم حاصل کراؤ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اب وہ بچہ جو ہے اپنے استاد کے پاس بیٹھ گیا، اپنے استاد کے پاس علم دین سیکھنے کی نیت سے اپنے استاد کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ استاد نے کہا ہے، بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ، اب تم ہی بتاؤ، جس کا بیٹا، جس کا بچہ دنیا میں رہ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، مجھے رحم والا کہہ کر پکار رہا ہے، اب تم ہی بتاؤ، میں اس کے باپ کے لیے قبر میں عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ ادھر وہ بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ادھر میں نے بسم اللہ کی برکت سے اس کے باپ کی بخشش عطا فرما دی ہے۔ حضرات محترم، اندازہ لگائیے، آپ حضرات غور فرمائیں، ابھی اس بچے نے کوئی قاعدہ نہیں پڑھا ہے، پہلا دوسرا پارہ نہیں پڑھا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کری ہے، صرف بسم اللہ پڑھی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بسم اللہ پڑھنے سے جب باپ کی بخشش ہو سکتی ہے، جب وہ بچہ قرآن کو سیکھ لے گا، قرآن کے تعلیم کو حاصل کر لے گا، قرآن کے علم کو حاصل کر لے گا، حافظ قرآن ہو جائے گا، قاری قرآن ہو جائے گا، تو ماں باپ کے لیے کتنا فائدہ حاصل ہوگا، ماں باپ کے لیے کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ کیونکہ حضرات محترم غور فرمائیے، طالب علم جو بچے ہوا کرتے ہیں، جو علم دین سیکھا کرتے ہیں، جو علم دین حاصل ہوا کرتے ہیں، اللہ کے نبی پیارے رسول دانائے غیوب سرکار مدینہ رحمت قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم بچہ، قرآن کو سیکھنے والا بچہ اگر کسی قبرستان سے ہو کر گزر جائے، اگر کسی قبرستان سے ہو کر گزر جائے، تو اللہ تعالی اس بچے کی برکت سے اس قبرستان
ہندوستان کا 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، یہ قرآن کو سیکھنے کی برکتیں ہیں، یہ قرآن کو سیکھنے کی شان ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ آج اپنے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور حاصل کرائیں، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ضرور بسائیں، قرآن کا پیار ضرور بسائیں، تاکہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر کامیاب نظر آئیں، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا السلام علیکم۔